اسی طرح مسائل کے حوالے سے ہم آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ رمضان میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی عارضی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مسلسل بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مریض کے حوالے سے شریعت کے احکام کیا ہیں؟ جی ہاں، مریض کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی مریض ہے یا وہ سفر میں ہے تو وہ بعد میں ان ایام کی قضا کرے گا، یعنی اس کے لیے فوری طور پہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بیماری ایسی ہے کہ روزے کا تحمل نہیں ہے اور روزہ برداشت نہیں ہو سکتا، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، بیماری کے لمبا ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ فی الحال روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں آسانی رکھی ہے، اور جہاں بھی کوئی مشکل کا پہلو ہوتا ہے تو شریعت میں آسانی کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے، سفر میں بعض اوقات روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی آسانی پیدا کر دی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اب روزے کی ہمت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی رخصت ہے اور وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کی اجازت ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کے میں اور عام جو مریض ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہوگا کہ جو مریض ہیں ان میں پھر دو طرح کے مریض ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کی بیماری وقتی ہے اور وہ صحت کی امید ہے، توقع ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دائمی چلتی ہیں، ڈائلسس ہے، ہاں جی، اس طرح کی وہ ان میں عموماً وہ صحت کا پہلو نہیں ہوتا یا بہت کم چانسز ہوتے ہیں، تو جس مریض کی بیماری وقتی ہے اس کے لیے تو بعد میں قضا ہی ہے، فعدۃ من ایام اخر جیسے یہ کہا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بیماری ایسی ہے جو دائمی ہے اور اس بیماری کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو یہ مریض، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا بوڑھا شخص کہ جس کی اب عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اب وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے، روزہ رکھنے کی کوئی توقع نہیں ہے، تو ایسے حضرات کے لیے پھر شریعت نے دوسرا پہلو رکھا ہے اور وہ فدیے کا ہے کہ وہ فدیہ بھی ادا کر سکتے۔ ایک سوال جو عام طور پہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ روزے کے دوران، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا، انہیلر یوز کرنا، بعض اوقات ناک میں یا کان میں یا آنکھوں میں کوئی دوا ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ جی، تو اس میں روزہ جو ہے وہ کھانے سے، پینے سے اور جنسی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چیزیں پہنچانے کے لیے جو راستے بنائے ہیں، فطری راستے بنے ہوئے ہیں، ان راستوں کے ذریعے سے کوئی چیز جب اندر جائے گی تو چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، غذا ہو یا کوئی دوا ہو، تو وہ ان راستوں سے جب جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ان راستوں سے ہٹ کر کوئی چیز انسان کے جسم میں جاتی ہے کسی اور طریقے سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ منہ کا راستہ یہ فطری طور پہ ایک راستہ بنا ہوا ہے، ناک کا راستہ یہ ایک فطری طور پر راستہ بنا ہوا ہے اور یہ اندر جاتا ہے، تو ان راستوں سے کوئی چیز جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن انجیکشن اور ڈرپ جو ہوتے ہیں یہ مسامات کے ذریعے سے جاتے ہیں، اور یہ مسامات فطری طور پر کوئی راستہ نہیں ہے چیزوں کو اندر پہنچانے کا، تو اس لیے ان راستوں سے جو چیز اندر جائے گی، انجیکشن ہو، ڈرپ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر انجیکشن کبھی وین میں لگایا جاتا ہے، کبھی گوشت میں لگایا جاتا ہے، تو گوشت میں ہو یا وین میں ہو، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہوگا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈرپ لگوانے میں اگر تو مریض کو ضرورت ہے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے، انرجی کے لیے، تو اگر صرف اس وجہ سے لگوا رہے ہیں تو پھر وہ روزے کی حالت میں مناسب نہیں ہے، روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے لگوا لی ہے تو روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، کوئی اور دوا ڈالتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بھی مسامات کے ذریعے سے اندر پہنچتی ہے چیز، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا ثابت ہے۔
تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہے تو بعض اوقات سرما ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے، جی تو لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما جب استعمال فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی سے ایک ملحقہ سوال یہ بن سکتا ہے کہ خوشبو عام طور پہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت شدت اختیار کرتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں آپ خوشبو نہ لگائیں، گرمی کا موسم ہے ڈیوڈرنٹ نہ لگائیں، کسی قسم کا کوئی باڈی اسپرے نہ لگائیں، اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیم؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو خوشبو لگائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ظاہری جسم پہ لگی ہوئی ہے، جی کوئی چیز جو ہے وہ کھانے پینے کی یا کوئی میڈیسن کوئی دوا وغیرہ اندر نہیں جا رہی، چونکہ وہ اندر نہیں جا رہی اس وجہ سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جو ہمیں ایک خوشبو محسوس ہو رہی ہے اس کو یوں کہہ لیجیے کہ وہ ایک ہوا ہے جو ناک کے ذریعے سے ہمیں محسوس ہو رہی ہے یا وہ جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور کان میں دوائی ڈالنے سے؟ جی ہاں، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہمارے قدیم فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، لیکن اب جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قدیم فقہا نے جو ظاہر ہے آپ نے جو اصول بیان کیا جی کہ یہ کوئی فطری راستہ نہیں ہے غذا کا، اور جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ کان کا جو پردہ ہے نا، اب جو جدید میڈیکل ریسرچ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کان کا پردہ ایسا ہے بالکل وہ بند ہے اور آگے کوئی راستہ نہیں جاتا، ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ہی نہیں، تو اگر کوئی دوا بھی ڈالتے ہیں تو وہ کان کے جو یہیں پہ رہتی ہے، وہ اندر نہیں جاتی، ایکسیسیبلٹی اس کی اور اندر اس کا اثر جو پہنچتا ہے وہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتا ہے، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔